حیدر حیدر اول آخر۔ معاویہ کا باپ ابو سفیان بھی اس جنگ میں شامل تھا، اور ہندا کا باپ، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا بھی اس جنگ میں شامل تھا، اور ہندا کا بیٹا اور ہندا کا شوہر ابو سفیان بھی اس جنگ کے اندر شامل تھا۔ ناظرین سامعین، آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ خاندان شروع سے ہی اسلام کا دشمن تھا، اور اسلام کی پہلی جنگ میں یہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے ابو جہل کے ساتھ یہ لوگ یہاں پر آئے تھے، اور ان کا مقصد فقط اور فقط اسلام کو نقصان پہنچانا تھا اور اسلام کو ختم کرنا تھا۔ آخر کار یہ میدان جو مارکہ بدر ہے، اس کے درمیان فوجیں صاف آرا ہوئیں، لشکر آمنے سامنے آئے، اور لشکر آمنے سامنے آنے کے بعد آپس کے اندر انہوں نے جو تھا یہ طے کیا کہ سب سے پہلے عتبہ نے کہا کہ میں جاؤں گا میدان کے اندر، اس لیے کہ مجھے ابو جہل نے بزدلی کا طعنہ دیا ہے، اور عتبہ نے اپنے بیٹے ولید سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور شیبہ اپنے بھائی سے کہا چلو ہم جا کے آج نعوذ باللہ نقل کفر نباشت محمد کا اور محمد کے ساتھیوں کا کام تمام کر کے آتے۔ اس نے آنکھ مبارز طلب کی اور کہا محمد بھیجو مقابلے کے لیے، کون ہے تمہارے پاس؟ تو لشکر اسلام کی طرف سے انصاری اصحاب جو تھے، ان میں سے انصارہ میں سے معاذ، معوذ اور اوف، نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، یہ تینوں صحابی جو انصار کے چشم و چراغ تھے، جذبہ شہادت لیے ہوئے میدان میں آئے، اور تینوں کی طرف انہوں نے نظر اٹھا کے بھی نے دیکھا، اور یہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جس ٹائم یہ سامنے آئے، یہ تینوں انصار صحابہ یہاں آئے، تو ان تینوں کی طرف انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور آخرکار عتبہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم انصار ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہم نبی کے نام پہ، اسلام کے نام پہ قتل ہونے کے لیے آئے۔ تو عتبہ نے اونچی آواز سے کہا اے محمد، ہم اپنی قوم کے سردار ہیں، ہمارے مقابلے میں انصار سے نہیں، ان کو بھیجو جن کے شجرے اچھے ہوں، ان کو بھیجو جن کا خاندان اچھا ہو، جو بہادر لوگ ہوں، ہم انہیں نہیں جانتے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہم جنہیں جانتے نہیں ہم ان سے کیوں لڑیں، ہمارے مقابلے میں بنو ہاشم کو بھیجو، یا کسی ایسے کو بھیجو جو ہمارا ہم کف ہو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے کہ پہلے انصار شہید ہوں اور انصار پہلے جنگ کریں، لیکن انصار نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بارہا مرتبہ یہ گزارش کی تھی، اور محبت اور مودت اور عقیدت کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مہربانی کیجئے گا، ہمیں پہلے لڑنے کا موقع عطا کیجئے گا، ہم آپ کے دین پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، ہم انصار سب سے پہلے آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے رسول خدا انصار کو اجازت دے دی تھی، لیکن آپ چاہتے نہیں تھے کہ پہلے انصار شہید ہو۔ لیکن جب عتبہ نے کہا کہ ہمارے ہم کف جوان میدان میں بھیجو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی، تو صبح سے 23 سال کا جوان میرا پاک مولا علی علیہ السلام، جو کہ مسکراتے ہوئے میدان میں چل رہے تھے اور مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تو اللہ کے نبی نے علی کے چہرے کو دیکھا اور آگے بڑھ کر فرمایا علی تجھے اذن چاہیے تھا، تو آج میں محمد تجھے اذن دیتا ہوں۔ تو مولا علی تو یہ چاہتے تھے، 13 برس گزارے مولا علی علیہ السلام نے مکہ کے اندر اس انتظار میں کہ مجھے کب اذن رسول خدا دیں اور میں ان کفار کو بتاؤں کہ علی کی طاقت کیا ہے اور علی نبی کا دفاع کیسے کرنا جانتے ہیں۔ آخرکار حضرت مولا علی کو اذن ملا، اور جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور جناب حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم جو تھے، وہ بھی جنگ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی بھیجا۔ یہ حضرت عبیدہ بن حارث جو ہیں، حارث حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور یہ حضرت حارث کے بیٹے تھے، عبیدہ نام تھا ان کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جنگ کے لیے رخصت کیا، اور یہ تینوں بزرگوار غضبناک شیر کی طرح بڑھے، اور حضرت حمزہ علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کے عتبہ کے سامنے، شیبہ کے سامنے اور ولید کے سامنے رجز پڑھا اور فرمایا حمزہ بن عبد المطلب ہوں، اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ خلاصہ یہ کہ امیر المومنین ولید سے دو چار ہوئے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے ولید کے ساتھ جنگ کی، اور حضرت حمزہ علیہ السلام نے شیبہ سے، اور حضرت عبیدہ بن حارث علیہ السلام نے عتبہ سے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں جو رجز پڑھا، فرمایا میں 2 حوضوں کے مالک عبد المطلب اور ہاشم کا بیٹا ہوں، جس نے
भूख के साल खाना खिलाया था, मैं अपने अहद व मिसाक को पूरा करूँगा। और फरमाया और हस्ब व नसब की हमायत और हिफाजत करूँगा। और आपने हज़रत इमाम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वलीद का मुकाबला किया और वलीद सामने आया तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की पहली जंग में जंग का असूल तय किया और लोगों को बताया कि जंग कैसे की जाती है। मौला ने जाते ही इस पे वार नहीं किया, वलीद से कहा वलीद मुझ पे वार करो, तो वलीद ने कहा आप वार कीजिए। तो मौला ने फरमाया ये ना हो कि कहीं तेरी हसरत ही रह जाए, तू वार कर। तो वलीद ने लातादाद तलवार के वार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर किए, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर दफ़ा इसका वार रोक लेते थे। लेकिन उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वार किया और इसका जो कांधा था वो उतर गया, इसका बाजू वो उतर गया। और फिर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे वार से इसको वासले जहन्नम कर दिया। तो याद रखिएगा कि माविया का जो मामू था और हिंदा का जो भाई था, ये सबसे पहले हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वार से वासले जहन्नम हुआ। हज़रत हमज़ा का मुकाबला शैबा से हुआ। ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, तलवारों के साथ लड़ते रहे, एक दूसरे के वार रोकते रहे। आखिरकार तलवारें टूट गईं तो ये अपने दस्त गिरबान हो गए। जब तलवारें बेकार हो गईं तो ढालों के साथ लड़ते रहे। जब ढालें टूट गईं तो हज़रत हमज़ा और हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे उन्होंने शैबा को हाथ से मारना शुरू किया। लेकिन हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद था वो थोड़ा सा लंबा था और शैबा का कद थोड़ा सा पस्त था। लेकिन आखिरकार जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वलीद से फारग हुए, उसे वासले जहन्नम करने के बाद आप पलटे तो देखा कि शैबा और जनाब हमज़ा आपस में गुत्थमुख्ताएं और लड़ रहे हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर अपने मुसलमान भाइयों की आवाज़ को सुना कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो असहाब थे वो ऊंची ऊंची पुकार के कह रहे थे या अली हमज़ा को देखिए, या अली हमज़ा की तरफ पहुंचिए। इसका मतलब है कि सहाबा कराम ने भी या अली कहा और पुकारा मौला अली को, या अली हमज़ा की तरफ बढ़िए, शैबा जो है वो आपके चचा हज़रत हमज़ा को कत्ल कर देगा। तो जब हज़रत अली आगे बढ़े तो हज़रत अली जनाब हज़रत हमज़ा के पीछे की तरफ से आ रहे थे। तो हज़रत अली ने आवाज़ दे के कहा चचा जान अपना सर नीचे कीजिए। तो हज़रत हमज़ा ने अपना सर नीचे किया तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तलवार के वार से ही शैबा को दो टुकड़े कर दिया। जब शैबा दो टुकड़े हुआ तो मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ उतबा मलाउन, खुदा उस पर लानत करे, वो हज़रत उबैदा के साथ लड़ रहा था। आखिरकार हज़रत उबैदा ने एक कारी ज़रब लगाई उबैदा के सर पे और उसके सर पे वो ज़रब लगी। लेकिन ज़रब लगने के बाद भी जो उतैबा था वो फिर भी हज़रत उबैदा के साथ लड़े जा रहा था। तो हज़रत अमीर हमज़ा और मौला मुत्तकियान मदद के लिए पहुंचे जनाब हज़रत उबैदा की। और जब मदद के लिए पहुंचे तो उस वक़्त उतबा मलाउन ने तलवार मार के हज़रत उबैदा की पिंडली मुबारक को ज़ख्मी कर दिया था। लेकिन मौला अली मदद के लिए जैसे ही पहुंचे तो वहां पे मंजर ये था कि हज़रत उबैदा ज़मीन पर थे और उतबा उनके सीने पे बैठा हुआ था। इससे पहले कि उतबा उनको ज़ख्म लगाता या उनका सर जुदा करता तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे बढ़ के एक ही वार से जो उतबा था उसका सर भी उसके तन से जुदा कर दिया। यानी अकेले मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले वलीद को मारा जो कि इसका माविया का मामू था, और उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैबा को मारा जो कि माविया हिंदा का चचा था, और फिर उसके बाद हिंदा के बाप उतबा को मारा। और एक तलवार से मौला अली ने एक वक्त में 3 कत्ल किए। और 3 कत्ल करने के बाद जब ये तीनों कत्ल हो गए तो उधर कुफार के लश्कर में खलबली मच गई। उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया और उन्होंने फिर यकबारगी से हमला किया। और जब उन्होंने यकबारगी से हमला किया तो तारीख कहती है कि उनके उस हमले के अंदर सिर्फ वो ही नहीं, शैतान भी शामिल हुआ और उन्होंने आखिरकार मारना शुरू कर दिया। तो उस जंग के अंदर फिर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार के जोहर दिखाए और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें काफरों को तलाश करती रहीं। तलाश करते करते चुन चुन के हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफरों को कत्ल करते रहे। इस पूरी जंग के अंदर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور اس انداز سے دکھائے کہ کفار جتنے بھی تھے وہ پریشان ہو گئے. اور پھر آخر کار جب شیطان نمودار ہوا اور شیطان نے وہاں پہ اپنا قدم رکھا تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فوری طور پہ سر بسجود ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی. اور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نبی کریم علیہ السلام رو رہے تھے کہ علی کی طاقت بھی ساتھ ہے لیکن ادھر شیطان بھی آ گیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام وہ اپنے 313 صحابہ کے ساتھ، حالانکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صرف صحابہ کرام کے لیے یہ اللہ کی نصرت اور مدد مانگ رہے تھے اور یقیناً علی علیہ السلام کی نصرت اور مدد پہنچ چکی تھی. اور مولا علی علیہ السلام نے اس مارکے کے اندر 35 کے قریب کافروں کو واصل جہنم کیا. اور ایک خطبے کے اندر علی علیہ السلام نے معاویہ کے سامنے بھی فرمایا تھا کہ میرے پاس وہ تلوار اب بھی موجود ہے جس سے تیرا بھائی اور تیرا ماموں اور تیرے نانے کو میں نے بدر کے میدان میں کاٹا تھا. حضرت علی علیہ السلام بھی جنگ فرما رہے تھے، حضرت حمزہ بھی جنگ فرما رہے تھے. اور اس دوران یہ ایک ایسا حملہ ہوا کہ اس حملہ بہت بڑا تھا کیونکہ ادھر سے تقریباً 900 کے قریب تلواروں والے، نیزوں والے تیر برسا رہے تھے اور شیطان انہیں کہہ رہا تھا کہ فلاں چیز کو مارو، فلاں کو مارو، فلاں کو مارو. تو جب ادھر سے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حملہ بہت بڑا ہو گیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ تم بھی یک بارگی سے اس حملے کا جواب دو. تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میدان میں اترے اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ملائکہ کے ساتھ مل کے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مل کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 5000 فرشتے جو تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت زیادہ فرشتے جو تھے وہ میدان بدر میں اترے اور انہوں نے آ کر وہاں پر مسلمانوں کی امداد کی. اور شیطان جو ہے وہ سرقہ بن مالک کی شکل میں قریش سے کہنے لگا کہ میں تمہارا ہمسایہ ہوں اور اپنا علم مجھے دے دو. پس میسرہ کا جو جھنڈا لے کر یہ صف لشکر کے سامنے دوڑنے لگانے لگا اور ناچنے لگا اور کفار سے کہنے لگا آؤ جنگ کرو، آؤ دیکھو مسلمان تھوڑے سے ہیں ہم انہیں مار دیتے ہیں.